مثل بے مثال بنا کر بھیجا ہے، اور خواب میں جس کے میرے نبی تشریف لے کر آئیں، قسم خدا کی حقیقت میں میرے نبی ہی تشریف لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خواب میں نہ جانے آج بھی ہم کیا کیا خواب دیکھتے ہیں۔ آدمی جیسے خواب جو دن میں کام زیادہ کرتا ہے وہ ویسے ہی خواب دیکھتا ہے۔ کوئی صاحب خواب میں کپڑا کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں، کوئی صاحب خواب میں کچھ طریقے کے دیکھتے ہیں، لیکن شیطان نہ جانے خواب میں کیا کیا آگے کروا دیتا ہے۔ لیکن خواب میں نبی اگر دیدار ہو جائے نبی کا، تو قسم خدا کی حقیقت میں نبی کا دیدار ہو گیا، سبحان اللہ، حقیقت میں دیدار ہو گیا نبی کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے جو آیت کریمہ قرآن کریم کی پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں آپ کہیں گے مولانا تو ہم پورے داخل نہیں ہیں اسلام میں، ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، تو جناب والا حقیقت بات یہ ہے کہ پورے ابھی اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ کلمہ تو پڑھ لیا ہم نے، لیکن نمازوں سے دور، روزے سے دور، حج سے دور، اور جناب والا زکاتوں سے دور ہم۔ چلو زکات مالدار دے، زکات حنیف بھائی نکالیں، حج حنیف بھائی کریں، یا ان جیسے مالدار امیر لوگ کریں، سمجھ رہے آپ؟ لیکن غریب انسان تو روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے، سمجھ رہے آپ؟ روزے بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے اور چہرے پر داڑھی بھی سجائے، مگر بڑی عجیب مرحلہ فکر ہے جناب والا، غریب بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، مگر گناہوں کا ٹوکڑا سر پر اپنے لیے گھوم رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے جب مسلمان بنایا تو میں اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا تو اللہ کے حضور سر کو سجدے میں جھکاتے رہو۔ بات کو ختم کرنے چلا ہوں جناب والا، ذرا لہک کر بولو سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان سے ہمارے مرحوم جناب سلمان صاحب دنیا سے چلے گئے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا، میرے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد اس کی روح، مرنے کے بعد اس کی روح، اچھا مرنے کے بعد اس کی روح، مرنے کے بعد اس کی روح، نبی فرماتے ہیں کہ اس کے مقامات مرنے کے بعد الگ الگ ہیں۔ اگر کافر ہے تو اس کی روح مرگٹ پر رہتی ہے جناب والا، مرگٹ پر رہتی ہے۔ مشرک ہے اس کی روح مرگٹ پر رہتی ہے جناب والا، تحت الثری میں رہتی ہے، زمین میں رہتی ہے، اور جناب والا چاہے جبروت میں رہتی ہے، سجین میں رہتی ہے جناب والا۔ لیکن مسلمان ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تو اس کی روح کسی کی قبر پر رہتی ہے، کسی کی آب زمزم کے کنویں میں رہتی ہے جناب والا، کسی کی عرش معلیٰ پر رہتی ہے، کسی کی جناب والا، کسی کی جناب والا، کسی کی دار الجلال میں رہتی ہے، کسی کی دار القرار میں رہتی ہے، کسی کی دار السلام میں رہتی ہے، کسی کی دار العدن میں رہتی ہے، جنات عدن میں رہتی ہے، کسی کی جنات مأویٰ میں رہتی ہے، کسی کی جنات نعیم میں رہتی ہے، کسی کی جنت خلد میں رہتی ہے، اور کسی کی جنت الفردوس میں رہتی ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمتیں ہیں، اپنی اپنی قسمتیں جناب والا۔ اور جو چلا گیا مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچ گیا، مطلب دنیا کے بعد روح نکلنے کے بعد جو مقام ہے مرنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں عالم، بولیے ذرا، عالم برزخ۔ مرنے کے بعد وہاں پر روحیں چلی جاتی ہیں۔ اب کوئی یہ عقیدہ رکھے، یہ یقین رکھے، یہ کہے کہ مرنے کے بعد فلاں صاحب اس پر آ گئے جناب والا، کوئی یہ کہے کہ پیر صاحب فلاں پہ آ گئے جناب والا، غوث اعظم کی سواری آ رہی ہیں، اجمیری والے سرکار آ رہے ہیں، چھوٹی بڑے سرکاریں آ رہی ہیں جناب والا، یا مرنے والا کسی پڑوسن پر آ گیا، یا کسی بچی پر آ گیا، کسی مرد پر آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ عقیدہ بد مذہبوں کا جناب والا، اور ایسا ماننا، ایسا یقین رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرماتے ہیں، علامہ امجد علی الرحمہ فرماتے ہیں، بار شریعت میں ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ یہ جملہ کفر کا ہے، کفر کا۔ کون سا؟ کہ مرنے کے بعد کہ صاحب فلاں کی جسم پر آ رہے ہیں، فلاں کے اس پر آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں عورتوں پر بہت، یہ نئے نئے مسئلے عورتیں بہت سنا کے ملیں گی صاحب، نئے نئے مسئلے ملیں گے۔ کل ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضرت کہ وہ حضرت وہ 40واں پڑھ لیا پرسوں کو، تو میں نے کہا پھر کیا کریں، کہ وہ 3 چاند ٹکرا رہے ہیں، 3 چاند، اور عورتیں کہہ رہی ہیں کہ 3 چاند اگر ٹکرا گئے فاتحہ میں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اب تم بتاؤ فیصلہ عورت کی مانو گے یا ہماری مانو گے؟ تو
کہنے لگا حضرت ماننی تو تمہاری ہے مگر ہماری. میں نے کہا ہماری نہیں مانو گے تم, ہم سے تو ہمیں تو چیک کرنا ہے. وہ تم ہمیں تو اماموں کو تو چیک کرے آدمی کہ کتنا تھرمامیٹر لیے گھوم رہا آدمی. بات ہاں ہمیں تو چیک کرنا ہے صاحب کہ امام صاحب بتاؤ کہ 40واں 3 چاندوں میں ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ بتاؤ کہ صاحب مرنے والے کے گھر میں مچھلی پک سکتی ہے یا نہیں. ارے بھائی کیوں نہیں پک سکتی؟ کہ وہ کہہ رہی تھی ہماری وہ کہ مچھلیوں میں کانٹے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا پھر مچھلیوں میں کانٹے ہوتے تو مچھلیوں میں کانٹے ہوتے تو مطلب یہ ہے کہ کانٹوں والی مچھلیوں میں ثواب, مطلب کانٹوں والا ثواب جائے گا. مطلب صاحب عورتیں بھی ایسے ایسے مسئلے. ایک عورت نے تو مجھے خود ڈرا دیا تھا حریف بھائی, مجھے خود ڈرا دیا تھا. میں ٹھاکر دارے میں جب پڑھتا تھا تو چھوٹا سا تھا, 10-11 سال کی عمر تھی. تو ایک بچی آئی کہ حضرت حافظ جی فاتحہ دینے چلو. میں چلا گیا, سامنے حلوہ رکھا تھا. تو مدرسے میں ایک ٹائم ہوتا کھیلنے کا, تو وہ کھیلنے کا ٹائم تھا, میں جا رہا تھا. تو وہ میں نے سوچا کہ جلدی سے فاتحہ پڑھ کے کھیلنے جاؤں گا. تو میں نے حلوہ سامنے رکھا تھا, میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. تو ہاتھ میں اس کے تسلا تھا باہر. اس نے جیسے ہی دیکھا میرے ہاتھ اٹھے ہوئے تو تسلا زمین پر مارا پھینک کے اور بہت تیزی سے میرے پاس آئی. ارے حافظ جی کیا کر دیا؟ تو تسلے کی آواز سن کے میں بھی گھبرا گیا کہ اوپر سے کوئی گر گیا. میں گھبرا گیا کہ شاید اوپر سے کوئی بچہ گر گیا. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ارے بس تم نے کیا کر دیا یہ؟ تو میں نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہ کرا, میں نے ہاتھ اٹھا رہا ہوں میں. کہ وہ پتہ نہیں ہے تمہیں مسئلے کا کہ حلوہ گرم ہے. تو میں نے کہا حلوہ تو گرم ہے مگر میں کھا تھوڑی رہا ہوں اسے. ارے چمچہ تیرے حلوے میں نہیں رکھا اور گرم تو خود بتا رہی ہے, تو ہاں جی انگلی سے تو کھا نہیں سکتا میں. ایسا میں نے اس سے تو نہیں کہا, مگر میں نے ذہن میں سوچا کہ میں نے کہا یار حلوہ گرم ہے تو پھر کیا معاملہ ہے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ گرم حلوے پر درود نہیں دیتے, تمہیں پتہ نہیں ہے. تو میں ڈر گیا, میں لگا یار ہو گیا مسئلہ. میرا ابتدائی معاملہ تھا, حفظ کرتا تھا, تو بچے اس ٹائم ان مسئلوں کا کہا, یہ تو بعد میں. تو وہ پنکھا لے کے میں نے کہا پھر بہن تو اسے ٹھنڈا کر لے. تو پنکھا لے کے 15 منٹ تک اسے ٹھنڈا کرتی رہی. اور بچہ تھا میں, مجھے غصہ آ رہا کہ میں نے کسی نے آج میرا کھیل اس میں حلوے میں ختم کرا دیا ہے. تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ عورتیں ایسے ایسے مسئلے لاتی ہیں صاحب کہ آدمی کو بھی گھما کے رکھ دیتی ہیں کہ کانٹوں والی مچھلیوں پہ درود نہیں لگ سکتی, اور مرنے والے کے گھر درود نہیں لگ سکتی جناب والا. اور اللہ تمہیں خوش رکھے کہ 3 چاندوں میں جو 40واں نہیں ہو سکتا. ارے بھائی کہاں سے بننے ہیں یہ مسئلے؟ ان تمام خرافاتوں سے دور رہو. ماشاءاللہ امام صاحب تمہارے پڑھے لکھے ہیں, ماشاءاللہ باصلاحیت آدمی ہے, تمام مسائل سے آگاہ ہیں. اور کوئی ایسا ویسا زیادہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے تو حضرت ہم سے بھی سمپرک کر لیتے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں مسئلہ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو. تو کوئی معاملہ اگر ایسا ہو تو امام صاحب کی جانب رجوع ہو لیا کرو اور مسئلہ معلوم کر لیا کرو. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یار, یوٹیوب پر تمام مسئلے موجود ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. اور یوٹیوب پر بھی یہ بات میں نے ویسی کہہ دی, سنیوں کے مسائل, کیونکہ یوٹیوب پر بھی سبھی بھاگے پھر رہے ہیں, ہر طریقے کا آدمی بھاگا پھر رہا. جس کی کوئی نہ سنیا ہو یوٹیوب پر اس کی خوب سنی جا رہی ہے. لوگ کہتے رہے صاحب وہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں, اتنا بڑھیا مسئلہ بتا رہے ہیں. ارے میں نے کہا پھر ڈاکٹر کا اور مسئلے سے کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر کا مسئلے سے کیا مطلب ہے بھائی؟ مسئلہ تو کوئی مولوی بتا سکا ہے, سمجھ رہے آپ. ارے بھائی وہ تو انجینئر ہے, انجینئر صاحب یوٹیوب پر مسئلہ بتا رہے ہیں. میں نے کہا یار بڑا عجیب معاملہ ہے. اگر یہ ہونے لگے کہ پھر مولوی پھر آپریشن کرنے لگے اور ڈاکٹر پل بنانے لگے اور جناب والا انجینئر نماز پڑھانے لگے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا سب. تو اس لیے کیونکہ یوٹیوب پر ڈاکٹر انجینئر بہت فیمس ہے اس ٹائم, آپ سمجھ رہے ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں. یوٹیوب پر بہت ایسے ایسے لوگ ہیں جو مسئلہ بتا دیں الٹا سیدھا, اور ہمارے نوجوانوں سے کیا پتہ کہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیسا مسئلہ بتا رہا. اس لیے کہ یوٹیوب پر بھی دیکھو اور جس کو تم پسند کرو پہلے امام صاحب کو دکھا لو کہ یہ عقیدہ کیا ہے اس کا, یہ صحیح ہے آدمی, اس کی باتیں سن لیا کروں میں یوٹیوب پر. بہرحال تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, سوشل میڈیا کا زمانہ. حضرت ماشاءاللہ مولانا ہاشم صاحب, یہ آپ ان کا چینل سبسکرائب کریں, یہ باقاعدہ روزانہ نئے نئے مسئلے اس پر بیٹھ کر بڑی محنت کے ساتھ میں قرآن و حدیث سے نکال کر بڑے اہم اہم مسئلے روزانہ 1-2 مسئلہ یہ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں, اور لوگ بے شمار سنتے ہیں, اور جو ان سے منسلک ہوتے ہیں بے شمار, نہ جانے کتنوں کو تم عالم بنا دیا گھر بیٹھی.
مسئلہ سن کر عالم بننے لوگ، سمجھ رہے آپ؟ تو علماء کے قریب آئیے اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یوں بلا وجہ عورتوں کی مسائل باتوں پر یوں ہی توجہ نہ دیا کریں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ کوئی مسئلہ سامنے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں جناب والا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد میں کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ مرنے والا کسی دوسرے پر چلا جاتا ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ مرنے کے بعد میں کوئی کسی پر نہیں جا سکتا، جو مر گیا عالم برزخ میں چلا گیا، اس کی روح اللہ بہتر جانے کس مقام کا تھا وہ، اور کس مقام پر اللہ نے اس کی روح کو پہنچا دیا۔ اب وہ پلٹ کر واپس آنے والی نہیں ہے، ہاں اس کے لیے سال ثواب ہوتا ہے، تو وہ روح آتی ہے، اپنے اعزا اقربا کو بھی دیکھتی ہے، قبر پر بھی دیکھتی ہے کہ کون آ رہا ہے میری قبر پر، کون جا رہا ہے۔ مگر ایسا ہو جائے کہ کسی کے جسم میں داخل ہو جائے یا کوئی پیدا ہو تو اس میں داخل ہو کر پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم، اپنے عقائد کو سنبھالو، اپنے مسائل کو سمجھو۔ جناب والا اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، چہرے کی داڑیاں بڑھاؤ، نماز 5 وقتہ کا پابندی کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا 2 شعروں کی فرمائش ہو رہی ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں، ذرا لہ کر بولیں سبحان اللہ، اور لہ کر بولیں یا رسول اللہ۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے۔ گردن ہلا کے کام مت چلاؤ، ذرا سبحان اللہ کی آپ۔ اندھیرے میں دل کے، خود ہی بنانی پڑ لی مجھے آواز، ہاتھ لگا کے ذرا بولے سبحان اللہ۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے، لیا دل سے میں نے جو نام محمد بڑا لطف آیا۔ ذرا مل کر پڑھے آپ، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ اور جناب والا حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، میرے نبی کی ماں، جب نبی آئے تو ان کی قسمت کتنی بلندیوں پر پہنچی، ملاحظہ فرمائے۔ خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے۔